عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، گناہوں سے مجھ کو، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، عمل کا ہو۔ مسلمان کے لیے رب العالمین نے نفلی صدقات کی بھی فضیلت بیان فرمائی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کئی احادیث کریمہ میں نفلی صدقے کا ثواب ارشاد فرمایا۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسن دے۔ علماء لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرض لینے سے پاک ہے، تو اس نے یہ الفاظ ارشاد فرمائے۔ کیا معنی؟ مطلب یہ کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، گویا وہ اللہ تعالیٰ کو قرض دے رہا ہے، اور رب العالمین اس قرض کے بدلے، یعنی جو اس نے اللہ کی راہ میں صدقہ کیا، اسے دگنا اجر عطا فرماتا ہے۔ ایسے ہی ارشاد فرمایا، وما تقدموا لانفسکم، جو تم اپنے لیے آگے بھیجتے ہو، من خیر، جو بھی اچھی چیز اپنے لیے آگے کیا بھیجتے ہیں، جو بھی چیز اعمال کی صورت میں ہم آگے بھیجتے ہیں، ارشاد فرمایا خیر تجدوہ عند اللہ، جو بھی تم آگے بھیجو گے تم اسے اللہ کے پاس پاؤ گے۔ علماء اس کے متعلق فرماتے ہیں یعنی قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس کا ثواب عطا فرمائے گا، تمہارا کچھ بھی دیا ضائع نہیں جائے گا، بلکہ وہ اللہ کی بارگاہ میں جمع ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احادیث میں اس کے فضائل بیان کیے، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا، یعنی جب بھی صدقہ دیں گے اللہ تعالیٰ مال بڑھا دے گا۔ بہت سے لوگوں کو شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ دل میں ان کے یہ بات آ جاتی ہے کہ ہم دیں گے تو کم ہو جائے گا۔ یاد رکھیے، دینے سے کبھی کم نہیں ہوتا، جتنا آپ خاص کر اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی راہ میں دیں گے، اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، صدقہ دینے کے لیے ابھی دینے والا ہاتھ بڑھاتا ہی ہے، لیکن ابھی دینے سے پہلے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس کا صدقہ قبول بھی ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کثرت سے صدقہ کرنے کے ذریعے اللہ سے رابطہ جوڑ لو۔ کتنی پیارے الفاظ ہیں، اللہ سے رابطہ جوڑ لو کثرت سے صدقہ کر کے، کیونکہ اس سے تمہیں تین فائدے ملیں گے۔ ایک تو تمہیں اللہ رب العالمین صدقے کی برکت سے رزق بھی عطا فرمائے گا، دوسرا یہ کہ تمہاری مدد کی جائے گی، تیسرا یہ کہ تمہاری مصیبتیں دور کی جائیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جو صدقہ کرنے والا ہوگا، یہ صدقہ اس کے لیے سایہ کرے گا۔ قیامت کے دن صدقے والا اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ یہاں تک ارشاد فرمایا کہ کون ہے تم میں سے جسے اپنے وارث کا مال زیادہ پسند ہو؟ تو صحابہ نے عرض کیا، رسول اللہ، سب کو اپنا مال پسند ہوتا ہے، وارث کا مال کسے پسند ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر تمہارا مال تو وہ ہے جو تم نے آگے بھیج دیا، جو تم چھوڑ کر جاؤ گے وہ تمہارا نہیں ہے، وہ تمہارے وارثوں کا ہے۔ اس لیے اپنے مال سے محبت ہے تو مال کو اپنا بنانے کے لیے اللہ کی راہ میں دے دو تو وہ تمہارا ہو جائے گا، دراصل وہ تمہارا مال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جب پہنچ جاتا ہے، تمہارے دیے ہوئے صدقے کے مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح سے بڑھاتا ہے، اس میں اس طرح سے برکت عطا فرماتا ہے۔ مثال دیکھیے، جس طرح تم میں سے کوئی بچڑا پالتا ہے اور اس کو پالتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ بڑا ہو جاتا ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ تمہارے صدقے کو بڑھاتا رہتا ہے۔ جب تم قیامت کے دن آؤ گے تو تمہارا چھوٹا سا صدقہ کیا ہوا تمہیں پہاڑ کی صورت میں عطا کیا جائے گا، یعنی وہ اتنا ثواب اس کا بڑھ جائے گا کہ تمہیں اتنا سارا ثواب دیا جائے گا۔ ایک حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تین لوگوں کو جنت میں داخل کرے گا۔ ایک وہ جس نے صدقہ دینے کا حکم دیا، یعنی مالک۔ دوسرا، مالک کے حکم پر گھر کی عورت جب وہ صدقے کی چیز تیار کرتی ہے تو تیار کر کے جو وہ حوالے کرتی ہے کسی کے، تو اس مدد کرنے والی عورت کو بھی اللہ رب العالمین صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور تیسرا، جس خادم کے ذریعے، جس نوکر کے ذریعے یا جس کے ذریعے صدقہ فقیر تک پہنچتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہنچانے والے کو بھی اس کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ حالانکہ دیکھیے، اصل تو مالک نے دیا، لیکن جو مدد کرنے والے دو افراد بیچ میں شامل ہوئے ان کو بھی صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ دینے میں جلدی کیا کرو۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ابھی دے دیں گے، پھر دے دیں گے۔ بہت سے لوگوں کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ کوئی بیمار ہوگا تو صدقہ دیں گے، کوئی مصیبت آئے گی تو صدقہ دیں گے۔ نہیں، فرمایا صدقہ دینے میں جلدی کیا کرو، کیونکہ صدقے سے بلا آگے نہیں بڑھتی۔ فرمایا گیا یہاں تک کہ صبح سویرے صدقہ کیا کرو، کیونکہ صدقہ دینے والے کے لیے بلائیں روک دی جاتی ہیں، ان پر آنے والی بلائیں دور کر دی جاتی ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ صدقہ بری موت سے بچاتا ہے اور وہ تمہارے گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ تو یہ اتنے فضائل میں سمجھتا ہوں کہ کافی ہیں صدقے کے لیے، صدقہ دینے کا ذہن بنانے کے لیے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں نماز تمہیں آدھے راستے تک پہنچاتی ہے، روزہ تمہیں اللہ کے دروازے تک پہنچا دیتا ہے، جبکہ صدقہ تمہیں اللہ کی بارگاہ میں لے جا کھڑا کرتا ہے۔ صدقے کی برکت ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ صدقے کا دانہ، کوئی ایسا دانہ نہیں سوائے صدقے کے دانے کے کہ جو پہاڑوں سے زیادہ وزنی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں اتنی برکت عطا فرماتا ہے۔ تو اس لیے کوشش کیا کریں کہ نفلی صدقہ بھی فقراء کو، غرباء کو، مساکین کو دیتے رہیں، تو زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کریں، انشاءاللہ یہ سارے فضائل ہمیں نصیب ہوں گے۔ عمل کا ہو جذبہ عطایا الہی، گناہوں سے مجھ کو، گناہوں سے مجھ کو بچایا